تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہاری اس حرکت کو نادانی سمجھ کر معاف کر دوں گا؟ رائم نے اپنے مضبوط قدم حریم کی طرف بڑھاتے ہوئے نہایت ٹھنڈے اور کاٹدار انداز میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت کسی موڈ میں نہیں ہے۔ میں نے ایسے کب کہا کہ تم مجھے معاف کرو؟ اور ویسے بھی میں ایسا کیا ہی کیا ہے جس کی معافیاں لیتی پھروں؟ حریم نے اپنے گرد لپیٹی شال کو صحیح کرتے ہوئے بغیر کسی جھجک کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اس کا لہجہ بالکل صاف اور پورا اعتماد تھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ حد ہے حریم، پورے خاندان کے سامنے مجھے وہ نیچا دکھانا تمہاری نظر میں کوئی معمولی سی بات ہے؟ رائم اس کے بالکل قریب آ کر اپنی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ نیچے تم خود اپنی سوچ کی وجہ سے ہوئے ہو رائم آفریدی۔ میں نے صرف وہی کہا جو سچ تھا۔ اب سچ تمہیں کڑوا لگے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حریم نے اپنی ٹھوڑی کو ذرا سا اوپر اٹھاتے ہوئے اور چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ لاتے ہوئے اس کے اعتراض کی ہوائیں اڑا دیا۔ یہ تمہیں سچ ہمیشہ میرے ہی معاملے میں کیوں بولنا آتا ہے؟ ویسے تو کبھی نہ بولا گیا تم سے سچ۔ رائم نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی اس قدر معصوم اور بادب لڑکی کو جھوٹا کہتے ہوئے؟ حریم نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پوچھا تھا۔ نہیں میم، مجھے شرم نہیں آتی۔ اس کی ڈھٹائی عروج پر تھی۔ تم ہو کون مجھے جھوٹا کہنے والے؟ حریم کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ تمہارا ہونے والا شوہر۔ کیا یہ رشتہ کافی نہیں ہے تمہاری اس بلا کی زبانی کو لگام دینے کے لیے؟ رائم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالتے اور ذرا سا جھک کر اس کے سامنے واضح کیا۔ ہونے والے میں اور ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ابھی سے اتنی غلط فہمیوں کا شکار مت ہو۔ حریم نے شانے اچکاتے ہوئے کہا اور مڑ کر جانے لگی۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی حریم، اپنا رخ میری طرف ہی رکھو۔ رائم نے اس کی شال کا کونا پکڑا اور اسے راستے ہی میں روکتے ہوئے کہا، دوپٹہ چھوڑو میرا رائم، تم میری برداشت کا امتحان لے رہے ہو۔ حریم نے فوراً اپنی شال اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے تنبیہ کی۔ اگر میں نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی تم؟ رائم نے اپنا موقف اور مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ تم دونوں کا یہ ٹام اینڈ جیری کا شو کب ختم ہوگا تاکہ ہم بھی سکون کا سانس لے سکیں؟ شہمیر نے کمرے کا دروازہ پورا کھولتے اور ہاتھ میں جوس کا گلاس سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔ اپنی شکل لے کر گم ہو جاؤ، فی الحال موڈ نہیں ہے میرا تمہیں دیکھنے کا۔ رائم نے بغیر مڑے شہمیر کو جھاڑ پلائی۔ لو بھائی، بھلائی کو تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ میں تو بس یہ بتانے آیا تھا کہ دادو نیچے تم دونوں کی کلاس لینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ شہمیر نے گلاس سے گھونٹ لیتے ہوئے سکون سے اطلاع دی۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ حریم نے شہمیر کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم نہیں، تم جاؤ گی اور دادو کو خود بتاؤ گی کہ تم نے کیا گل کھلایا ہے۔ رائم نے حریم کو راستے سے ہٹاتے پہلے خود نیچے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ بتانے سے ڈرتا کون ہے؟ چلو میں بھی دیکھتی ہوں کہ دادو کس کی بات سنتے ہیں۔ حریم نے اس کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا اور دونوں کی یہ بے باک گفتگو پورے ہال میں گونجنے لگی۔ یہ تھے اس حویلی کے ٹام اینڈ جیری جن کا کوئی بھی دن لڑے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ تم کل رات سے میرا فون کیوں اگنور کر رہی ہو حریم؟ رائم نے لان کی طرف جانے والے راستے میں حریم کا راستہ روکتے ہوئے نہایت سنجیدہ اور سیدھے لہجے میں پوچھا۔ اس کے انداز میں کل والی تلخی نہیں بلکہ ایک سادہ سا سوال تھا۔ اگنور نہ کرنے کے لیے فون اٹھانا پڑتا ہے رائم، اور میرا موڈ بالکل نہیں تھا تم سے کوئی بلا مقصد بحث کرنے کا۔ حریم نے اپنے ہاتھ سے پکڑی ہوئی چائے کی ٹرے کو سنبھالتے ہوئے اسے ایک سائڈ سے کراس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بنا کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، بلا مقصد؟ تمہیں میری بات بلا مقصد لگتی ہے؟ رائم نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ مکمل بلاک کرتے گہرے تعجب سے کہا، ہاں بالکل، کیونکہ جب بھی تم فون کرتے ہو صرف اپنی بات تھوپنے کے لیے کرتے ہو، میری سننے کے لیے نہیں۔ حریم نے وہی رک کر ٹرے کو پاس پڑی میز پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بات تھوپتا نہیں ہوں، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم اس گھر کے باقی لوگوں کی طرح تھوڑا میچیور بیہیو کرنا سیکھو۔ رائم نے اپنی شرٹ کے فولڈ کیے ہوئے بازو کو مزید اوپر کرتے ہوئے اور چہرے کے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے کہا، میچیور ہونے کا مطلب تمہاری ہر بات پر جی حضور کہنا ہے تو معاف رکھنا، یہ میچیورٹی میرے پاس نہیں آ سکتے۔ حریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کرتے ہوئے کہا، تم سے نہ سیدھے طریقے سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔
رائم نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک لمبا سانس لے کر گردن نفی میں ہلائی۔ تو مت کرو نا بھائی، کس نے کہا کہ صبح صبح میرا دماغ چاٹنے آ جاؤ؟ حریم نے ٹرے دوبارہ اٹھائی اور اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ جو شاپنگ کا پلان ہے اس میں اپنے ان فضول دوستوں کو ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود جاؤں گا میں۔ رائم نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے ایک دم صاف الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا تو حریم کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ آہستہ سے مڑی اور ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ میرے دوست فضول ہیں یا تمہارا کالا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے؟ اصل بات بولو رائم آفریدی۔ حریم نے اپنے لہجے کا بلا کا ٹھہراؤ لاتے پوچھا۔ شٹ اپ، جو بولا ہے وہ کرو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سوچ لو۔ رائم نے اپنے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور ذرا سا آگے جھک کر اپنی بات واضح کی۔ وہ میرے دوست ہیں اور میری شادی کی شاپنگ میں وہی میرے ساتھ جائیں گے، تمہاری اجازت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حریم نے کاندھے اچکائے اور الٹے قدموں مڑنے لگی۔ حریم، میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں۔ رائم نے اپنا قدم تیز کرتے اس کے برابر میں آ کر کہا۔ تو میں کون سا یہاں پہ کامیڈی شو چلا رہی ہوں؟ حریم نے فوراً جواب جڑا۔ سنو، یہ چائے دے دو مجھے۔ اپنی لڑائی میں ہماری چائے کیوں ٹھنڈی کر رہے ہو؟ شہمیر نے ہمیشہ کی طرح ٹانگ اڑائی تو رائم جیت بھر کر بدمزہ ہوا۔ یہ تو ہے، یہ ایسا جہاں دیکھو شروع ہو جاتا ہے اور ہم چائے پیئیں۔ حریم نے اس کے تاثرات کا مزہ لیتے ہوئے شہمیر سے کہا، جس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھ رہے ہو نا ان کا رویہ؟ رائم نے شہمیر کی طرف رخ کر کے شکایت والے انداز میں پوچھا۔ دیکھ تو رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ شہمیر نے شانے اچکائے اور اپنے قدم ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا دیے، جبکہ پیچھے وہ اپنا سموں لے کر رہ گیا تھا۔ آفریدی ولا کا ماحول ہمیشہ سے رونقوں اور گہما گہمی سے بھرا رہتا تھا۔ اس گھر کے سربراہ آفریدی صاحب اور ان کی بیگم دادی اماں تھیں، جن کا روب اور پیار پورے خاندان کو ایک ڈور میں باندھے ہوئے تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے طارق آفریدی، ان کی بیگم کے 2 بچے رائم اور انوشے۔ رائم آفریدی، جس کی عمر تقریباً 24 سال تھی، اپنے فیصلے اور شخصیت میں جتنا سنجیدہ تھا، حریم کے معاملے میں اتنا ہی پوزیسو اور ضدی تھا۔ انوشے اس کی چھوٹی بہن تھی جو حریم کی سب سے پکی والی دوست بھی تھی۔ دوسری طرف چھوٹے بیٹے سجاد آفریدی اور ان کی بیگم کی بیٹی حریم تھی، جس کی عمر بمشکل 22 سال تھی۔ معصوم، نٹکٹ اور اپنے موقف پر ڈٹ جانے والی حریم کا رائم سے عمر کا فرق صرف 2 سال کا تھا۔ شاید اس لیے ان دونوں میں برابری کی سطح پر ایسی نوک جھوک ہوتی تھی جیسے 2 پکے دشمنوں میں ہو۔ اور ان کا دوسرا بیٹا شہمیر، جو گھر کا سب سے زیادہ فارغ اور شرارتی بچہ تھا اور ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانا اپنا قومی فرض سمجھتا تھا۔ رائم اور حریم بچپن ہی سے ایک دوسرے کے نام سے منسوب تھے اور خاندان کے تمام بڑے جانتے تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، لیکن جب بھی ایک ساتھ ہوتے تو بلی اور کتے کی طرح لڑنا تو ان کا معمول تھا۔ ان دونوں میں محبت شدید اور بے پناہ تھی، لیکن انا اور ایک دوسرے کو چپ کروانے کا جنون اس سے بھی زیادہ تھا۔ تم اپنے اس بیتوکے دوست کو میرے ساتھ گاڑی میں بٹھانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو حریم؟ رائم نے مال کی پارکنگ لاٹ میں کھڑی کرتے ہوئے گاڑی اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ سختی سے جماتے ہوئے حریم سے سیدھا سوال کیا۔ اس کے لہجے میں واضح ناگواری تھی۔ او ہو رائم، وہ میرا کلاس میٹ ہے اور شاپنگ میں ہماری ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تم ہر چیز پر اتنا ایشو کیوں بناتے ہو؟ حریم نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اپنے بالوں کو پیچھے سمیٹتے ہوئے بنا کسی خوف کے فوراً جواب چڑھا۔ مجھے کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے اور خاص طور پر اس فضول بندے کی تو بالکل بھی نہیں۔ سخت ناپسند ہے یہ مجھے۔ رائم نے گاڑی کا انجن بند کرتے حریم کی طرف رخ کیا اور اس کے چہرے کے تاثرات پر اپنی گہری نظریں جما دیں۔ تمہاری پسند ناپسند کی فہرست ویسے بھی بہت لمبی ہے رائم آفریدی، میں ہر وقت تمہارے موڈ کے حساب سے نہیں چل سکتی۔ حریم نے اپنا پرس اٹھایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ حریم، میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ رائم نے گاڑی سے باہر نکلتے اس کے برابر قدم اٹھاتے ہوئے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، لیکن میں تمہاری فضول باتوں پر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی۔ حریم نے شاپنگ مال کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے شانے اچکائے۔ ان کے ساتھ انوشے، شہمیر اور حریم کا دوست احسن بھی اندر داخل ہوئے۔ شاپنگ کے دوران حریم جان بوجھ کر مختلف کپڑے اٹھا کر احسن سے رائے مانگ رہی تھی تاکہ رائم کو تھوڑا سا اور جلا سکے۔ اسے یہاں لانے کا مقصد ہی یہی تھا۔ رائم دور کھڑا اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈالے یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ حریم، یہ والی ڈریس تم پر بہت سوٹ کرے گی، ذرا سائڈ پر آ کر دیکھو۔ احسن نے کارنر پر لٹکی ہوئی ڈریس کی طرف اشارہ کرتے حریم کے قریب ہو کر کہا، ہاں کلر تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔ حریم نے ڈریس کے فیبرک کو چھوتے ہوئے کہا،
اس دوران مال میں موجود ایک اوباش قسم کا لڑکا جو کافی دیر سے حریم کو گھور رہا تھا، موقع دیکھ کر حریم کے بالکل قریب سے گزرا اور جان بوجھ کر حریم کے شانے سے اپنا شانہ ٹکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ واہ کیا چیز بنائی! اس لڑکے نے حریم کی طرف دیکھ کر انتہائی گھٹیا انداز میں سیٹی بجاتے ہوئے گنگنایا۔ آواز بے تحاشا گھٹیا تھی، گاگر تو اب وہ بھی پچھتا ہی رہی تھی، جبکہ حریم کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے زرد پڑنے لگا، اور اس سے پہلے کہ حریم یا احسن کچھ بول پاتے، ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ رائم نے اپنے تمام ضبط کو ہوا میں اڑاتے اس لڑکی کی گردن کو پیچھے سے دبایا اور اتنی زور سے اسے پاس موجود شیشے کے ریک پہ پٹخا کے شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ رائم! حریم کے منہ سے خوفزدہ سی چیخ نکلی تو رائم کا چہرہ اس وقت غصے سے بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی اور اس نے اس لڑکے کو گریبان سے اٹھایا اور ایک کے بعد ایک سٹریٹ پنچ اس کے چہرے پر مارنا شروع کر دیے تھے۔ تیری یہ ہمت! تو نے اسے ہاتھ لگانے کا سوچا بھی کیسے؟ رائم کی خوفناک اور دبی ہوئی دھاڑ نے پورا مال گونج اٹھا۔ رائم چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا۔ رائم! احسن نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن رائم نے ایک ہی دھکے سے احسن کو دور پھینک دیا۔ رائم نے اس لڑکے کو نیچے گرا اور اپنے بھاری بوٹوں سے اس پر لاتیں برسانا شروع کر دی۔ لڑکا درد سے کراتا معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن رائم جیسے کسی کی سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پر بھی شیشے کے ٹکڑے لگنے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ مال میں موجود تمام لوگ اور سیکیورٹی گارڈز رائم کا یہ وحشیانہ اور جنونی روپ دیکھ کر خوف سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اس جنونی شخص کو روک سکے۔ رائم خدا کے لیے رک جا! حریم نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر رائم کا بازو دونوں ہاتھوں سے سختی سے تھام لیا۔ رائم نے حریم کا لمس محسوس کرتے آخری زوردار لات اس لڑکے کو ماری اور سانس پھولتے ہوئے حریم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وحشت اور جنون کے تاثرات اب بھی قائم تھے۔ چلو یہاں سے، ابھی اور اسی وقت! حریم نے رائم کا ہاتھ تھام کر اسے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا۔ تو رائم نے اپنے خون آلود ہاتھ سے حریم کی نازک کلائی کو سختی سے جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے مال سے باہر پارکنگ لاٹ کی طرف لے گیا۔ شہمیر اور انوشے دور کھڑے صرف ان کے پیچھے بھاگے، لیکن رائم کا غصہ دیکھ کر قریب آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ رائم نے حریم کو لا کر اپنی گاڑی کے ساتھ زور سے لگا دیا۔ حریم کی پشت گاڑی کے دروازے سے ٹکرائی۔ رائم نے اپنے دونوں ہاتھ حریم کی سائڈوں پر گاڑی کے شیشے پہ رکھے اور اس کے بالکل چہرے کے قریب جھک کر دہاڑا۔ تم میری ہو ڈیمٹ، میری ہو تم! رائم کی آواز میں غصہ، جنون اور شدید تکلیف کا ملا جلا احساس تھا۔ تم کسی دوسرے کو اپنے اتنے قریب کیسے آنے دے سکتی ہو؟ کیسے اس نے تم سے ٹکرانے کی ہمت کی؟ رائم میری بات تو سنو، اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ حریم نے اپنے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں رائم کا غصہ دیکھ کر خوف نہیں بلکہ اس کے لیے بے پناہ محبت اور تڑپ تھی۔ مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بات۔ رائم نے اپنی مٹھی گاڑی کے شیشے پر دے ماری، جیسے شیشے میں ہلکی سی دراڑ آ گئی۔ تم میری ہو حریم آفریدی، تمہاری طرف کسی کا دیکھنا بھی مجھے برداشت نہیں۔ تم کیسے کسی کو اپنا ہاتھ لگانے دے سکتی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں ڈیمٹ، پاگل بنا دیا ہے تم نے مجھے۔ رائم کا پورا جسم شدید غصے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ بالکل بے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ حریم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے نازک ہاتھ اٹھائے اور رائم کے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے گرم گالوں پہ رکھ دیے۔ آئی ایم سوری رائم، پلیز ریلیکس۔ حریم نے اپنی جادوئی اور حد درجے پرسکون آواز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن رائم کا خون اب بھی کھول رہا تھا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا، جبکہ اس کی سانسیں تیز تھیں۔ حریم نے اپنا قدم ذرا سے اوپر اٹھایا۔ وہ تھوڑا سا اوپر جھکی اور اپنے ہاتھوں کی پشت پر جو اس نے رائم کے گالوں پر رکھے ہوئے تھے اپنے لب رکھ دیے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے رائم کے گالوں پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ پلیز رائم، میرے رائم! حریم نے بالکل مدھم، نرم اور محبت سے لبریز آواز میں اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر التجا کی۔ پلیز پرسکون ہو جاؤ، میں صرف اور صرف تمہاری ہوں۔ حریم کے الفاظ اور اس کے ہاتھ کی پشت پر دیے گئے پاکیزہ لمس نے جیسے کسی جادو کا کام کیا۔ رائم کی تیز چلتی ہوئی سانسیں آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگیں۔ اس کا غصہ، اس کا جنون جیسے ایک سیکنڈ میں پگھل کر بہہ گیا۔ رائم نے اپنی آنکھیں میچ لیں
اور اپنی بھارے سر حریم کے نازک شانے پر ٹکا دیا۔ اس کا ایک ہاتھ حریم کی کمر کے گرد لپٹ گیا اور اس نے حریم کو خود میں یوں بھینچ لیا جیسے اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ تم مجھے پاگل کر دو گی حریم، ایک دن تم مجھے واقعی مار ڈالو گی۔ رائم نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے نہایت دھیمے اور تھکے ہوئے لہجے میں اعتراف کیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی رائم، میں ہمیشہ تمہارے ہی پاس ہوں۔ حریم نے اپنے دونوں بازو رائم کے گرد حائل کرتے ہوئے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ پھیلا کر اسے خود میں سمیٹتے ہوئے نہایت پیار سے کہا۔ پارکنگ لاٹ کی خاموشی میں ان دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے مکس ہو رہی تھی۔ جہاں چند لمحات پہلے شدید طوفان تھا، وہاں اب صرف بے پناہ محبت اور سکون کا راج تھا۔ گاڑی گھر کے صحن میں آ کر رکی تو پورے ولا کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رائم نے جیسے ہی گاڑی کا انجن بند کیا، اس نے اسٹیئرنگ سے اپنا رخ اور زخمی ہاتھ کو پیچھے ہٹایا، جس کی پوروں پر جمتا ہوا خون اب خشک ہو کر سیاہ پڑ چکا تھا۔ حریم نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی اور بغیر ایک لفظ بولے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے پیچھے ہی انوشی اور شہمیر بھی دوسری گاڑی سے اتر کر سیدھے ان کی طرف لپکے۔ رائم بھائی، آپ کا ہاتھ بہت برے طریقے سے زخمی ہے، کم از کم اس کی پٹی تو کروا لیں۔ انوشی نے رائم کے قریب آ کر اس کے خون آلود ہاتھ کو دیکھتے شدید فکر مندی سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے انوشی، تم اندر جاؤ۔ رائم نے گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی آواز صحن میں لگے پودے بھی لرز اٹھے۔ اس کی آواز میں کاٹ تھی جو کسی کو قریب آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ حد ہے رائم، تم ہر وقت اپنے غصے کو ہی سر پر سوار کیوں رکھتے ہو؟ دیکھو تو صحیح کتنا خون بہہ چکا ہے۔ حریم نے مڑ کر اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے اپنے سخت اور سیدھے لہجے میں اسے ٹوکا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف یا جھجک نہیں تھی۔ میں نے کہا نا کہ تم دونوں اندر جاؤ، کیا میری بات ایک بار میں سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو؟ رائم نے حریم کے بالکل چہرے کے قریب جھک کر اپنی دبی ہوئی سرد آواز میں فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں اندر بالکل نہیں جاؤں گی، نہ ہی تمہیں اس حال میں چھوڑوں گی۔ حریم نے اپنے شانے اکڑا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اپنا موقف صاف کیا۔ او ہو، تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے۔ خدارا اندر چلو، دادو اور دادی اماں ڈائننگ ہال میں سب کا ویٹ کر رہے ہیں۔ پر اگر انہوں نے رائم کا یہ چہرہ اور زخمی ہاتھ دیکھ لیا تو پورے ولا میں زلزلہ آ جائے گا۔ شہمیر نے اپنے ہاتھ فضا میں لہراتے اور دونوں کے بیچ میں آ کر معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ شہمیر، تم اندر جا کر دادو کو سنبھالو، میں آتا ہوں کچھ دیر تک۔ رائم نے شہمیر کے شانے پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا پیچھے دھکیلتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ حریم نے اپنا پرس انوشی کی طرف بڑھاتے رائم کی زخمی کلائی کو اپنی نازک مگر مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اب چپ چاپ میرے ساتھ انیکسی کی طرف چلو، اس سے پہلے کہ میں دادو کو خود جا کر بتاؤں کہ تم نے مال میں کیا گل کھلایا۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہو حریم۔ رائم نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانے کی ایک ہلکی سی کوشش کی، لیکن حریم کے مضبوط ارادے دیکھ کر اس کے قدم خود بخود انیکسی کی سیڑھیوں کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ بلیک میل نہیں کر رہی ہوں، تمہیں آئینہ دکھا رہی ہوں۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہر بات پر ہاتھ اٹھانا اور پھر یوں غصے میں خود کو نقصان پہنچانا کہاں کی بہادری ہے؟ حریم نے انیکسی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے اونچی آواز میں پوچھا۔ بہادری کی بات تو تم مت ہی کرو حریم، اگر میں وہاں اس شخص کی ہڈیاں نہ توڑتا نا تو اس وقت تمہیں توڑ چکا ہوتا۔ تم چاہتی تھی کہ میں خاموش کھڑا ہو کر تماشا دیکھتا؟ اس کا لہجہ ایک بار پھر سے لگنے لگا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم خاموش رہتے، لیکن جس طرح تم نے اسے مارا، اگر وہ مر جاتا تو؟ تم اپنے اس جنون میں اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ حریم نے اس کے قریب آ کر اس کا زخمی ہاتھ پکڑ کر زبردستی بیڈ پر بٹھاتے ہوئے غصے اور تڑپ کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ میری زندگی تم سے شروع ہوتی ہے اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے حریم، اور جہاں بات تمہاری عزت اور حفاظت کی آئے گی وہاں میں یہ نہیں سوچوں گا کہ سامنے والے کا کیا انجام ہو رہا ہے۔ رائم نے اپنے دوسرے ہاتھ سے حریم کا ہاتھ تھاما اور اپنے لہجے کو حد درجہ شدید اور سنجیدہ بناتے ہوئے کہا۔ تم واقعی ایک نمبر کے بے حس انسان ہو۔ حریم نے روئی کے پھاہے پر اینٹی سیپٹک لگایا اور بغیر کسی نرمی کے اس کے زخم پہ رکھ دیا۔ رائم کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی، لیکن اس نے حریم کے چہرے سے اپنی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہٹائیں۔ درد ہو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ اپنے اس جنون میں تم دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہو۔ حریم نے اس کی
आंखों में झांकते हुए धीमी लेकिन काटदार आवाज़ में कहा, जबकि उसके साथ नहायत एहतियात से अब उसके ज़ख्म पर पट्टी लपेट रही थी। मुझे इस ज़ख्म का कोई दर्द नहीं है हरीम। मुझे दर्द सिर्फ इस बात का होता है जब तुम मेरे जज्बात को समझे बगैर मुझे यूं बातें सुनाती हो। रायम ने हरीम के चेहरे पर बिखरी हुई लट को अपने जख्मी ना होने वाले हाथ की उंगलियों से पीछे सरकाते बिल्कुल मध्यम और गहरे लहजे में एतराफ़ किया। बातें सुनाती नहीं हो रायम, मैं सिर्फ तुम्हें उस आग से बचाना चाहती हूँ जिसमें तुम खुद को हर वक्त जलाए रखते हो। हरीम का हाथ पट्टी पर बांधते उसी लम्हे के लिए रुका था। उसके लहजे में अब वो सारी सख्ती पिघल चुकी थी और सिर्फ एक अजीब सी अपनायत ही बाकी रह गई थी। तुम पागल हो हरीम आफरीदी। रायम के चेहरे से तमाम सख्ती और गुस्सा जैसे सेकंड्स में गायब हो गया और उसके लबों पर एक अधूरी और खुरएतमाद पुरकशिश मुस्कुराहट आई थी। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो जो ज़रा सी बात पर पूरे मॉल को तबाह करने पर निकल पड़ते हो। हरीम ने फर्स्ट एड बॉक्स बनाए बंद करते सीधे होकर खड़े होते हुए कहा, अगर बात तुम पर आएगी तो मैं पूरी दुनिया को आग लगाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। और ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो, क्योंकि मैं बदलने वाला नहीं। रायम ने बेड से उठते हुए अपना कद काठ का पूरा रोब हरीम पर डालते नहायत ठंडे और हतमी अंदाज में कहा, देख लेंगे कि कौन किसको बदलता है मिस्टर रायम। हरीम ने कांधे उचकाते हुए कहा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बात अभी ख़त्म नहीं हुई हरीम। रायम ने उसके रास्ते में आते अपने दोनों हाथ अपनी जेबों में डाले। मेरा पेट भूख से जल रहा है रायम। अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं दादू को बता दूंगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद कर रखा है। हरीम ने शरारत से अपनी आंखें विंग करते हुए कहा तो रायम ने गहरा सांस लिया और अपने बिखरे बालों में हाथ फेरा और एकदम से साइड पर होते हुए हरीम को जाने का रास्ता दिया। ये लड़की उसे हर बार अपनी इस मासूम और बेबाक अदा से मात दे जाती थी। जब हरीम और रायम डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो पूरा ख़ानदान पहले ही से खाने की मेज़ पर मौजूद था। तारिक साहब और सज्जाद साहब किसी कारोबारी मामले पर बात कर रहे थे, जबकि चाची और दाई अम्मा सालन की डिशें मेज़ पर सजा रही थी। दादू अपने रवायती कुर्सी पर बैठे अखबार की सुर्खियों पर नज़रें जमाए हुए थे और दादी अम्मा उनके बराबर में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। शमीर और अनुषे पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके थे। लो जी, विला के दो सबसे बड़े जंगजू आखिरकार सुलह का सफ़ेद झंडा लहराते हुए हॉल में दाखिल शरीफ ला रहे थे। शमीर ने अपने हाथ में चम्मच और प्लेट पर बजाते हुए शरारत से चूर लहजे में ऐलान करते उन दोनों को छेड़ा था, तुम अपनी ज़बान को थोड़ा सा ब्रेक लगाओगे या मैं तुम्हारी इस इजाफी चर्बी को खुद कम करूं? रायम ने अपनी कुर्सी पीछे घसीटते डाइनिंग टेबल पर बैठे एक सर्द नज़र शमीर पर डाली तो उसके लहजे में काट थी कि शमीर ने फ़ौरन डिश से चिकन का पीस अपनी प्लेट में रखा और ख़ामोशी से खाना शुरू कर दिया। रायम, तुम्हारे हाथ में ये पट्टी कैसे बंधी हुई है बेटा? क्या हुआ है तुम्हें? दादी अम्मा ने तस्वीर साइड पर रखते हुए रायम के हाथ पर लपेटी सफ़ेद पट्टी को देखते शदीद फिक्रमंदी से पूछा। उनकी आवाज़ में दादियों वाली ममता झलक रही थी। कुछ नहीं हुआ दादी अम्मा, बस मॉल में एक शीशे का डब्बा गलती से हाथ से छूट गया था, मामूली सा कट लगा है। रायम ने अपनी पट्टी वाले हाथ को टेबल के नीचे छुपाते चेहरे पर मुकम्मल स्पाट तासुरात लाते नहायत सफाई से झूठ बोला था। मामूली सा कट दादी अम्मा, अगर आप इस कट की असलियत जान लेना। तो अनुषे ने हरीम की तरफ देखते हुए जुमला पूरा करने की कोशिश की, लेकिन रायम ने मेज़ के नीचे से अनुषे के पैर पर अपना भारी बूट इतनी सफाई से रखा कि अनुषे की चीख निकलती रह गई। अनुषे बेटा, तुम कुछ कह रही थी ना? तारिक साहब ने अखबार से नज़रें हटाकर अपनी बेटी की तरफ देखते पूछा। नहीं पापा, मैं तो बस ये कह रही थी कि ये मामूली सा ही कट भी हरीम के लिए मेहरबानी से सही हुआ है, वरना रायम भाई तो पट्टी भी ना बांधने देते। अनुषे ने अपने पैर को पीछे खींचते हुए रायम को घूरते हुए बात संभाली थी, जबकि हरीम तो माशाल्लाह से पूरे घर का ख्याल रखती है। रायम का गुस्सा ठंडा करना सिर्फ उसी को आता है। सज्जाद साहब ने अपनी बेटी हरीम के सर पर हाथ रखते फ़ख्र से कहा तो हरीम ने, जो अभी अपनी प्लेट में चावल डाल रही थी, सज्जाद साहब की बात पर मुस्कुराई और फिर रायम की तरफ एक नज़र डाली। पापा, जो लोग अपनी गलती मानने से इनकार करते हैं उनका इलाज तो करना ही पड़ता है ना? रायम ने चाय का कप उठाते एक लंबा घूंट लिया और हरीम की आंखों में आंखें डालकर ज़रा सा झुकते हुए बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोला,
علاج کرنے والے کو پہلے خود اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے حریم۔ ایسا نہ ہو کہ مریض کا علاج کرتے کرتے خود مریض بن جاؤ۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں مسٹر رائم، آپ کے اس غصے کو جھیلنا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ حریم نے اپنے تیکھے تاثرات کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا۔ تم دونوں اگر اپنی یہ پنجہ آزمائی بند کر دو تو ہم سکون سے کھانا کھا لیں۔ دادو نے اپنے باوقار اور دبدبے سے بھرپور لہجے میں بولتے ہوئے دونوں کو ٹوکا تو ان کا ایک جملہ ہی پورے ہال پر چھا جانے کے لیے کافی تھا۔ جی دادو، معافی چاہتا ہوں۔ رائم نے فوراً دادو کی طرف دیکھ کر اپنے لہجے کو نہایت شائستہ اور باادب بنا دیا۔ اور ہاں رائم، سجاد بتا رہا تھا کہ پرسوں کاظمی کی آمد ہے اور کچھ دن ولا کے گیسٹ ہاؤس میں ہی اسٹے کرے گا۔ طارق صاحب نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اطلاع دی۔ کاظمی؟ وہ پاکستان کب آیا؟ اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ رائم نے ابرو ناگواری سے تن گئے تھے۔ اسے کاظمی کا یوں بغیر بتائے آنا اور ولا میں رکنا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ وہ کل شام ہی اترا ہے اور تمہارے ساتھ نئی ڈیل پر سائن کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ہم نے خود اسے گھر پر انوائٹ کیا ہے۔ سجاد صاحب نے چائے کی پیالی پکڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پاپا، میں دیکھ لوں گا اسے۔ رائم نے اپنی کرسی پیچھے کی اور کھڑے ہوتے ہوئے اسپاٹ انداز میں کہا۔ کہاں جا رہے ہو رائم؟ کھانا تو پورا کھا لو۔ تائی اماں نے پیار سے ٹوکا۔ میرا پیٹ بھر گیا تائی اماں، مجھے ذرا روم میں کچھ فائلز چیک کرنی ہے۔ رائم نے ایک نظر حریم پر ڈالی جو ابھی بھی چاول کے دانوں سے کھیل رہی تھی اور اپنے لمبے قدم اٹھاتا ہال سے باہر نکل گیا۔ حریم اس نے اس کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھا اور بے دلی سے اپنے کھانے پر جھک گئی۔ کاظمی کی آمد کو 2 دن گزر چکے تھے اور اس کی نظریں حریم پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ٹکنے لگی تھی۔ وہ بات بات پر حریم کی تعریف کرتا اور اس کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتا، جو رائم آفریدی کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا۔ رائم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کاظمی کا گریبان پکڑ کر اسے اسی وقت ہی اپنے ولا سے باہر پھینک دے، لیکن طارق صاحب اور سجاد صاحب کی بزنس ڈیل کی وجہ سے وہ شدید ابال کو بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھا۔ سچ کہوں تو تمہاری کزن حریم کی بات ہی الگ ہے۔ اتنی خوبصورت پراعتماد لڑکی میں نے تو آج تک نہیں دیکھی۔ کاظمی نے سائڈ پر لٹکی شال کو درست کرتی حریم کی طرف دیکھتے ہوئے چہرے پر خباثت سی مسکراہٹ لا کر نہایت بے باکی سے کہا۔ رائم کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھیج گئیں کہ اس کے ہاتھ کے پٹھے تن کر اس نے کاظمی کا شانہ پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر دبی ہوئی مگر خوفناک آواز میں قرایا۔ اپنی آنکھیں اور اپنی زبان دونوں کو اپنی حد میں رکھو کاظمی۔ حریم میری ہونے والی بیوی ہے اور اگر آئندہ تم نے اس کی طرف غلط نظر سے بھی دیکھا تو میں تمہاری یہ آنکھیں نکال کر دوسرے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ ارے اتنی گرمی اچھی نہیں ہوتی، میں تو بس ایک کمپلیمنٹ دے رہا تھا۔ کاظمی نے رائم کے چہرے پر وحشت دیکھ کر گھبرا کر اپنے قدم پیچھے ہٹائے تھے، صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ مجھے تمہاری اس بکواس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ڈبل پیپر سائن ہو چکے ہیں، اب تمہارا اس ولا میں 1 سیکنڈ بھی رکنا میری برداشت سے باہر ہے۔ رائم نے اس کا بازو سختی سے جکڑ کر اسے گیسٹ ہاؤس کے راستے سے گاڑی کی طرف دھکیلتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کاظمی نے رائم کا جنونی روپ دیکھ کر خاموشی میں ہی اسے عافیت جانی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ولا سے فوراً سے باہر نکل گیا۔ تم نے اسے یوں زبردستی بھگا دیا رائم، وہ تو صرف میری تعریف ہی کر رہا تھا نا۔ حریم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے رائم کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس مزید اشتعال کو پوچھا۔ حریم، میرا دماغ اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو میرے صبر کا امتحان مت لو۔ رائم نے اپنی بکھری بالوں کو ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے قریب ہو کر اپنے سخت اور گہرے لہجے میں وان کیا۔ میں تو بس سچ بول رہی ہوں، اگر کسی کو میں پسند نہیں آ رہی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ہوں کرتی انداز میں بولتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ رائم اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آفریدی ولا میں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ صحن میں لگے بڑے سے بستر پر رنگ برنگے کپڑے اور شادی کے کارڈز پھیلے ہوئے تھے۔ دادی اماں اور تائی اماں صوفے پر بیٹھی لسٹیں تیار کر رہی تھیں، جبکہ انوشیا اور شہمیر ناشتے کی میز پر بیٹھے حریم کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے۔ حریم ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس بکھرے ہوئے بالوں کو کیچر میں قید کرتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ صبح کی تر و تازگی سے دمک رہا تھا۔ فائنلی دنیا کی سب سے سست دلہن بالآخر بیدار ہو ہی گئی۔ شہمیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹوسٹ حریم کی طرف لہراتے ہوئے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ شہمیر، اگر صبح صبح اپنا یہ تھوبڑا
बंद नहीं किया ना तुमने तो मैं ये चाय का गर्म कप तुम्हारी सफ़ेद शर्ट पर उलट देना है। हरीम ने अपनी कुर्सी पीछे घसीटते हुए टेबल पर रखे जग से पानी का ग्लास भरते बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। देख रही हैं दादी अम्मा, अभी से धमकियां मिल रही हैं मुझे। शादी के बाद तो ये रायम भाई के दम पर मुझे विला से ही निकलवा देगी। शहमीर ने दादी अम्मा की तरफ रुक करके मजलूमाना से अंदाज में मुंह बसोड़ा। तुम हो ही इस काबिल शहमीर, सुबह से लड़की को तंग कर रहे हो। चुपचाप नाश्ता करो और जाकर डेकोरेशन वालों को फ़ोन करो। दादी अम्मा ने चश्मा सीधा करते हुए शहमीर को झाड़ पिलाए। उसी वक्त रायम लंबे कदम उठाता हुआ डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। स्याह कॉटन की शर्ट और जीन्स में वो हमेशा की तरह पुरकशिश और संजीदा लग रहा था। उसकी गहरी नज़रें हॉल में दाखिल होते ही सबसे पहले हरीम के चेहरे पर टिकी, जो अभी चाय का चम्मच हिला रही थी। सुबह खैर दादी अम्मा। रायम ने दादी के पास जाकर उनके शाने पर अपना हाथ रखा और नहायत शाइस्ता लहजे में सलाम किया। जीते रहो बेटा, उन्होंने प्यार दिया। आज शाम को हॉल की बुकिंग और केटरिंग का फाइनल करना है। तुम और शहमीर साथ जाकर ज़रा सब देख लेना। और हरीम बेटा, तुम अनुषी और ताई अम्मा के साथ जाकर अपने जोड़े फाइनल कर लो। तारिक साहब ने नैपकिन से हाथ साफ करते हिदायत दी। शॉपिंग के लिए मैं और हरीम साथ जाएंगे। रायम ने बगैर किसी झिझक के एकदम साफ और हतमी अल्फाज में सबके सामने अपना फैसला रखा। हरीम के हाथ में पकड़ा हुआ बिस्किट वहीं रुक गया। उसने गहरी नज़रों से रायम को देखा, जो बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में अपनी चाय ख़त्म कर रहा था। तुम जाओगे? लेकिन बेटा, लड़की यूँ दुल्हन के साथ शॉपिंग पर नहीं जाते। ताई अम्मा ने मुस्कुराते हुए टोका। अम्मा, मुझे पसंद नहीं हरीम के ड्रेसेस कोई और फाइनल करे। उसकी हर चीज़ का फ़ैसला मैं खुद करूँगा। रायम ने अपने लहजे को नहायत बाअदब लेकिन गैर मुतज़लज़ल बनाते हुए कहा। हम 4 बजे निकल रहे हैं, तैयार रहना। रायम ने भी अपनी कुर्सी पीछे करते और हरीम के बिल्कुल बराबर में खड़े होते हुए उसका रास्ता ब्लॉक किया। और अगर मैं तैयार ना हुई तो? हरीम ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और चैलेंजिंग अंदाज में उसकी आंखों में देखा। तो फिर मैं तुम्हें इसी हाल में उठाकर गाड़ी में बिठा लूँगा और तुम जानती हो कि मैं जो कहता हूँ वो कर गुजरता हूँ। रायम ने उसके चेहरे पर झुककर बिल्कुल धीमी और पुख्ता आवाज़ में कहा। तो हरीम ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। जानती थी कि ये शख्स उस वक्त मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। हरीम के ठीक 4 बजे रायम की ब्लैक गाड़ी वाला विला के मेन पोर्च में खड़ी थी। हरीम गहरी नेवी ब्लू रंग के कुर्ते में हल्का सा माइक्रो मेकअप के पोर्च में आई थी। उसके साथ अनुषे भी जाने के लिए तैयार खड़ी थी। तुम अंदर क्यों बैठ रही हो अनुषे? रायम ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए अनुषे से पूछा। भाई, मैं भी तो साथ जा रही हूँ ना, अनुषे ने हैरत से पूछा। तुम शहमीर के साथ दूसरी गाड़ी में आओ, मुझे हरीम से कुछ बात करनी है। रायम ने गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर हरीम को अंदर बैठने का इशारा किया। रायम, ये क्या बदतमीज़ी है? अनुषे भी हमारे साथ जाएगी। हरीम ने गाड़ी में बैठने से साफ इनकार कर दिया। हरीम, एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें? गाड़ी में बैठो। रायम ने हरीम का हाथ पकड़कर उसे नरमी से लेकिन ज़बरदस्ती फ्रंट सीट पर बिठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। गाड़ी जैसे ही विला के बड़े गेट से बाहर निकली तो अंदर का माहौल बिल्कुल साकित था। हरीम ने अपना रुख शीशे की तरफ कर रखा था और अपने हाथ में पकड़े हुए पर्स की जिप से खेल रही थी। मुझसे इतनी नाराज़गी क्यों है हरीम? रायम ने स्टीयरिंग पर अपने हाथ जमाए हुए बगैर हरीम की तरफ देखे नहायत ही ठंडे लहजे में पूछा। मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है, मुझे बस तुम्हारे इस रवैये से शदीद चिढ़ है। तुम हर जगह अपनी मनमानी क्यों चलाते हो? हरीम ने अपना रुख उसकी तरफ मोड़ते हुए न साफ और खटाक अंदाज में जवाब दिया। मनमानी नहीं चलाता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी अहमियत को समझो। शादी हमारी हो रही है हरीम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ हमारी पसंद की हो। रायम ने अपने कांधों को ढीला करते गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की। हमारी पसंद या सिर्फ तुम्हारी पसंद? हरीम ने तंज का तीर चलाया। हम दोनों की। अगर तुम्हें मेरी लाई हुई कोई चीज़ पसंद ना आए तो तुम बेशक उसे उठाकर फेंक देना, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा। रायम ने गाड़ी एक रेड सिग्नल पर रोकी और हरीम के चेहरे पर अपनी गहरी और सच्ची नज़रें जमा दी। उसके लहजे की सच्चाई देखकर हरीम के दिल की धड़कनें एक सेकंड के लिए बेतरतीब हुई थी। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा था, लेकिन उसने अपने चेहरे के तासुरात पर काबू पाया। देखेंगे। शॉपिंग मॉल पहुंचकर हरीम ने अपना रुख वापस पहले की तरफ कर लिया, लेकिन उसके लबों के किनारे पर एक हल्की सी दिलकश मुस्कुराहट भर आई, जिसे वो रायम से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शॉपिंग मॉल के सबसे बड़े डिज़ाइनर बुटीक में दाखिल होते ही हर तरफ ज़र्क बर्क कपड़ों की बहार देखने को मिल रही थी।
ڈیزائنر نے ان کے سامنے ایک سے بڑھ کر ایک لہنگے کو اپنے برائڈل ڈریسز رکھنا شروع کر دیے۔ سر، یہ میرا لیٹسٹ کلیکشن ہے، خالص گوٹا ورک اور زردوزی کے ساتھ۔ سیلز مین نے ایک لال رنگ کا بھاری لہنگا کھولتے ہوئے کہا، نہیں، لال رنگ بہت عام ہے، مجھے کچھ الگ چاہیے۔ رائم نے سوٹ پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے فوراً رد کر دیا، مجھے تو یہ لال والا پسند آ رہا تھا۔ حریم نے جان بوجھ کر اس لہنگے کے فیبرک کو چھوٹے ہوتے ہوئے رائم کو چھیڑنے والا ڈارک میرون زیادہ سوٹ کرے گا۔ حریم اپنے پیچ انداز میں کہا، تم پر پیچ، اس ریڈ کو سائڈ پہ رکھو۔ رائم نے حریم کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے وہ لہنگا پیچھے ہٹایا اور سیلز مین کو اشارہ کیا، وہ جو بیک سائڈ پر میرون اور گولڈن کمبینیشن میں رکھا ہوا ہے وہ دکھاؤ۔ جب سیلز مین نے وہ میرون اس کے اوپر پیور گولڈن کا ورک کا لہنگا کھول کر سامنے رکھا تو حریم کی آنکھیں بے ساختہ کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کی خوبصورتی، نفاست اور کام کی صفائی تو واقعی بے مثال تھی۔ حریم کا دل ایک دم سے اس ڈریس پر آ گیا، لیکن اپنی انا کی وجہ سے وہ چپ رہی۔ کیسا لگا؟ رائم نے حریم کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کرتے ہوئے ذرا سا اس کے قریب ہو کر پوچھا۔ ٹھیک ہی ہے، کچھ خاص نہیں۔ حریم نے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے کاندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم اسے فائنل کرتے ہیں۔ رائم نے اپنے پرس سے بلیک کارڈ نکال کر سیلز مین کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ارے، میں نے کب کہا کہ میں یہ لے رہی ہوں؟ حریم نے چونک کر کہا، تمہاری آنکھیں سب بتا دیتی ہیں حریم فاروقی، تم جتنا بھی جھوٹ بول لو تمہارا چہرہ سچ بتا دیتا ہے۔ رائم نے کارڈ واپس اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے حریم کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، دلکش سے انداز میں خود اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ۔ حریم کے رخسار یکدم ہی سرخ ہو گئے تھے۔ وہ شرما کر سائڈ پر ہونے لگی تو رائم نے اس کی شال کا کونا ہلکے سے پکڑ کر اسے وہیں روکا۔ سائز کی پیمائش دے رہا ہوں، اور ہاں، کل شام کی مہندی کا جوڑا میں خود پک کروں گا۔ رائم نے حریم کی زلف کی ایک لٹ کو اس کے گال سے پیچھے کرتے بالکل دھیمی آواز میں کہا، تم بہت برے ہو رائم آفریدی۔ حریم نے اپنے نرم ہاتھ اس کے سینے پر ہلکی سی چپت لگائی اور شرما کر ڈیزائنر روم کی طرف بھاگی تھی۔ رائم نے اس کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھا اور اس کا دل ایک عجیب سے سکون اور مسرت سے بھر گیا۔ دونوں کی نوک جھوک اپنی جگہ تھی، لیکن محبت اور اعتماد دونوں میں بھرپور تھا۔ آفریدی ولا کا پورا صحن زرد اور سبز رنگ کے پردوں، گیندے کے پھولوں اور جھلملاتی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی ڈھولک کی تھاپ اور شادی کے گانوں کی گونج تھی۔ مہندی کی اس رنگا رنگ رات میں خاندان کے تمام افراد روایتی لباس پہنے گھوم رہے تھے۔ دادی اماں اور تائی اماں برآمدے میں بیٹھی مہندی کے تھال سجا رہی تھی، جبکہ کزنز کی پوری فوج اسٹیج کے پاس ہنسی مذاق میں مصروف تھی۔ حریم زرد رنگ کے خوبصورت قرارے میں ملبوس، ہاتھوں میں بھیگی مہندی کے ڈیزائن لیے جب انوشی اور باقی کزنز کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو صحن میں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور ماتھے پر چمکتا جھومر اس کی معصومیت کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اسی وقت رائم گہرے سبز رنگ کے کرتے اور سفید پاجامے میں اپنی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارتا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اس کی گہری اور دلکش نظریں سیدھی حریم کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جو اسے دیکھ کر شرم سے نظریں جھکا چکی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی ہو، رائم نے حریم کے بالکل برابر میں بیٹھتے ہوئے اپنی دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں موجود شدت سے اس کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ اپنی تعریفیں ذرا دل میں ہی رکھو تم مسٹر رائم آفریدی، حریم نے اپنے سلیقے سے سجائے گئے ہاتھوں کو دیکھتے تیکھے لیکن پیار بھرے انداز میں جواب دیا۔ دل میں رکھنے کا زمانہ گزر گیا مسز رائم آفریدی، اب تو پورا حق ہے بولنے کا۔ رائم نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر دادی اماں کی طرف اشارہ کیا جو ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ دادی اماں نے حریم اور رائم کے گالوں پر ہلدی اور مہندی لگائی اور دونوں کی نظریں اتاریں۔ اس کے بعد سبھی کزنز نے ایک کے بعد ایک رسمیں شروع کر دیں۔ ڈانس کے بغیر تو یہ رات مکمل کیسے ہو سکتی تھی؟ انوشا نے مائک ہاتھ میں لیتے زور سے کہا تو سب نے اس کی تائید کی۔ اور حریم کے بغیر ڈانس کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ شمیر نے بھی لقمہ دیا تو ماحول زعفران بن گیا۔ حریم نے پہلے تھوڑا سا نخرہ دکھایا، لیکن جب گانے کا میوزک گونجا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ اسے اپنے غرارے کا گھیرا سنبھالا اور اسٹیج کے بیچوں بیچ آ کر کھڑی ہو گئی۔ گانے کی دھن پر اس کی نازک ہاتھوں کی حرکت، اس کے قدموں کی لچک
اور چہرے کی معصوم تاثرات اتنے زبردست تھے کہ پورا خاندان تالیاں بجانے پر مجبور ہو گیا۔ رائم صوفے پر بیٹھا اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خاموشی سے حریم کی ایک ایک ادا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حریم کے لیے جو تپش اور پیار تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ صرف بیٹھ کر دیکھنے سے کام نہیں چلے گا رائم بھائی، اب آپ کو بھی میدان میں اترنا پڑے گا۔ شمیر نے آگے بڑھ کر رائم کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی سٹیج پر گھسیٹ لایا۔ شمیر اپنا یہ ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، میں کوئی ڈانس وانس نہیں کروانے والا، رائم نے شمیر کو گھورتے ہوئے اپنا سپاٹ انداز میں کہا۔ تمہیں تو ڈانس کرنا پڑے گا رائم۔ حریم نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور چیلنجنگ انداز میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ رائم نے حریم کے چہرے کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک عجیب سی خود اعتمادی اور دلکش سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں اور ایک دم سے حریم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میوزک کی تیز ہوتی تھاپ کے ساتھ ہی رائم نے حریم کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے قریب گھمایا۔ پورے ہال میں سیٹیوں اور تالیوں کا شور مچ گیا۔ رائم کا حریم کے گرد یوں گھومنا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قدم ملانا اور حریم کا شرما کر اس کے سینے کے قریب ہونا اس رات کا سب سے یادگار منظر بن گیا۔ تم تو بڑے چھپے رستم نکلے رائم آفریدی، حریم نے ڈانس کے بیچ میں اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر دھیمی سی آواز میں کہا۔ تمہیں ہر روز اپنے شوہر کی ایک نئی بات کا پتہ چلے گا مسز راحم آفریدی۔ رائم نے اس کے شال کو کونا ہلکے سے پکڑتے اس کے گال پر لگے ہلدی کے نشان کو مس کرتے ہوئے کہا۔ ڈانس ختم ہوتے ہی پورا خاندان خوشی سے جھوم اٹھا۔ دادو اور چاچو نے دونوں پر نوٹوں کی برسات کر دی، جبکہ شمیر اور انوشے نے اس کے گرد چکر لگا کر ڈھول پر زبردست بھنگڑا ڈالا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، گہما گہمی کم ہو چکی تھی اور تھک ہار کر سب اپنے کمروں کی طرف جا چکے تھے۔ حریم نے اپنے ہاتھ پر لگی مہندی کا رنگ دیکھتے صحن کے کونے میں کھڑی تھی کہ پیچھے سے رائم کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دے۔ ابھی تک سوئی نہیں تم؟ رائم نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر بالکل دھیمی آواز میں پوچھا۔ اپنے ہاتھوں کی مہندی دیکھ رہی تھی، رنگ تو کافی گہرا آیا ہے نا؟ حریم نے مڑ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے۔ رائم نے اس کی مہندی سے رچے نازک ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سنبھالا اور نہایت عقیدت اور پیار سے ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ رنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارا شوہر تم پر دل و جان سے فدا ہے، جوگی ہے تمہارا جوگی، رائم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو حریم کے رخسار یکدم لال ہو گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے کی ہلکی سی کوشش کی، لیکن رائم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ دیا جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں تیز چل رہی تھیں۔ کل ہمارا نکاح ہے حریم، اور کل کے بعد تم ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف میری ہو جاؤ گی، رائم نے اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو کان کے پیچھے کرتے نہایت پختہ لہجے میں کہا۔ میں ہمیشہ سے تمہاری ہی تھی رائم، مجھے بھی تم سے بہت محبت ہے، حریم نے پہلی بار اپنے دل کا اعتراف کرتے ہوئے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو رائم نے اسے ایسے دیکھا اور دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون اور مسرت پھیل گئی۔ بارات کے دن کی صبح سے ہی آسمان پر کالے سیاہ بادلوں نے اپنا تسلط جما رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے اور رہ رہ کر کڑکتی ہوئی بجلی بتا رہی تھی کہ آج کا موسم شدید اور بے رحم بارش کا پتہ دے رہا ہے۔ آفریدی ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، لیکن فضا میں ایک عجیب سی خنکی کا عنصر موجود تھا۔ حریم سرخ اور پیور گولڈن ورک کے زرق ورک برائڈل لہنگے میں ملبوس، اپنے بالوں کو اونچے جوڑے میں قید کیے، چہرے پر بھاری میک اپ اور ماتھے پر سجے بندیا جھومر کے ساتھ جب شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا سرخ بلاؤز اس کے جسم پر بالکل فٹ تھا، جبکہ نازک دوپٹہ سر پر سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ہماری دلہن تو بالکل شاہی ملکہ لگ رہی ہے، انوشے نے حریم کا دوپٹہ پیچھے سے درست کرتے ہوئے خوشی سے کہا۔ مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے انوشے، حریم نے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے اپنے نازک ہاتھوں کو ایک طرف دوسرے میں بھینچ کر دھیمی آواز میں اعتراف کیا۔ یہ تو ہر دلہن کو ہوتی ہے حریم، اب چپ چاپ مسکراؤ کیونکہ باہر رائم بھائی بارات لے کر پہنچ چکے ہیں، انوشے نے اس کا شانہ تھپک کر کہا۔ نکاح نہایت شان و شوقت اور جذبات سے بھرپور ماحول میں پڑھا گیا۔ حریم نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے 3 بار قبول ہے کہا اور اگلی پل رائم آفریدی جو کہ خود شیروانی میں ملبوس اپنی تمام تر وجاہت اور دبدبے کے ساتھ موجود تھا، اس کے بالکل برابر میں
آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں حریم کے لیے جو شدت تھی وہ حریم کو اندر سے لرزا رہی تھی۔ رخصتی کی رسمیں جذباتی ماحول میں مکمل ہوئیں اور دادی اماں اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ حریم کو رائم کے کمرے کی طرف والے منتقل کر دیا گیا ہے۔ باہر بارش اب تیز دھار کے ساتھ برسنا شروع ہو چکی تھی۔ بادلوں کی کڑک نے کمرے کی شیشوں کو جلا بخش رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رائم نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور اسے سائڈ پر رکھ دیا اور پھینکتے ہوئے اپنا قدم آگے کی طرف بڑھائے تھے۔ حریم بیڈ کے کنارے پر بیٹھی اپنے لہنگے کے دوپٹے کو سختی سے جکڑے ہوئے تھی۔ رائم نے اپنے بھاری قدم اس کی طرف بڑھائے اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ بالآخر تم مکمل طور پر میری ہو چکی ہو حریم آفریدی، رائم نے اپنی دھیمی زہر انگیز آواز میں کہتے ہوئے حریم کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا اور اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حریم کا پورا جسم اس کے چھوتے ہی کانپ اٹھا۔ وہ اچانک گھبرا گئی اور اس کے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے جو اسے نہیں بولنے چاہیے تھے۔ رائم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ کم آن۔ کس بات کا ڈر؟ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ رائم نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے کہا جب وہ آنکھیں جھپکتی گہری سانسیں لے گئی۔ تمہیں میری قسم، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حریم نے جلد بازی میں اپنے ہاتھ آگے کرتے آنکھیں بند کر کے التجا کی۔ لفظ قسم سنتے ہی رائم کے ہاتھ ایک جگہ جم گئے۔ کتنے لمحے وہ بے یقین رہا اور پھر اس کی آنکھوں کی سرخ تپش ایک دم سے جنون میں بدل گئی۔ اس کا پورا جسم غصے اور اشتعال سے سلگنے لگا۔ میرے جذبات جگا کر تم پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہو ڈیم اٹ؟ رائم آفریدی دھاڑا تھا۔ اس کی آواز سے کمرے کی دیواریں ہل گئی تھیں۔ حریم کو فوراً احساس ہوا کہ وہ شدید جذبات میں کیا بول گئی۔ وہ رائم کے وحشیانہ غصے کو دیکھ کر بیڈ سے اٹھی اور تڑپ کر اس کے بالکل قریب ہوئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے رائم، اسے نہایت معصومیت سے کہتے ہوئے رائم کا کشادہ اور مضبوط سینے پر اپنی ناک رگڑی۔ رائم نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ حریم کا یہ معصوم اور بے بس لمس اس کے اندر کی آگ کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا آپ بھول جائے، لیکن حریم کی قسم کا لحاظ کرتے رائم نے اسے زبردستی خود سے دور کیا۔ کمرے میں رہو تم، رائم نے زہریلے لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل کر چھت کی طرف چلا گیا۔ چھت پر موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ رائم بارش کی تیز بوندوں میں کھڑا اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھے آسمان کی طرف چہرہ کیے اپنے اندرونی آگ اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سفید شرٹ بارش کے پانی سے بالکل بھیگ کر اس کے جسم کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حریم کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ وہ رائم کو یوں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ اس کا لمس بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ وہیں بیڈ پر پھینکا اور ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی چھت کی طرف گئی۔ خفا نہ ہو مجھ سے، جو چاہتے ہو کر لو، میں تمہاری ہی تو ہوں، غلطی سے قسم دے دی تھی۔ حریم نے چھت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، پر رائم نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ حریم نے اسے منانے کی خاطر بارش کی پرواہ کیے بغیر اسی بھیگتے ہوئے روپ میں چھت کی ٹھنڈی زمین پر ہی لیٹ گئی۔ بارش کے پانی سے بھیگتے کپڑوں اور فٹڈ کپڑوں میں اس کا اوپر نیچے ہوتا سینہ دیکھ رائم پاگل سا ہوا۔ اس کے ضبط کا بندھن مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور وہیں پر جھکتا اس کی گردن اور گہرائیوں پر اپنے لب کا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کی سانسیں حریم کی جلد کو جلا رہی تھی۔ جب مدہوش ہوتی حریم اس کا ہاتھ اپنی نازک کمر پر رکھتی، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھانے لگی۔ رائم، حریم نے بالکل مدھم اور کپکپاتی آواز میں اس کا نام پکارا۔ تم نے مجھے اپنے جنون میں مٹا دیا ہے حریم۔ رائم نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر اپنے سخت اور محبت سے بھرپور لہجے میں اعتراف کیا۔ حریم اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیے اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ چھت پر برستی بارش ان کے اس پاکیزہ اور شدید جذبات کی گواہ بن چکی تھی، جہاں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مکمل طور پر غرق ہو چکے تھے۔ کچھ سالوں بعد آفریدی ولا کا پورا خاندان آج شام صحن میں بڑے لگے سے بستر اور صوفوں پر جمع تھا۔ ہر طرف باتوں کا شور، قہقہے اور چائے کی پیالیوں کی کھنک تھی۔ دادی اماں اور دادو تخت پر بیٹھے تھے، جبکہ طارق صاحب اور سجاد صاحب بزنس کی باتیں کر رہے تھے۔ شمیر اور انوشا ایک طرف بیٹھے لڈو کے بورڈ پر لڑ رہے تھے۔ اسی گہما گہمی کے بیچ 4 سالہ زاویان اپنے چھوٹے سے بیٹ سے بال کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حریم لال رنگ کی سادہ سے شلوار قمیض میں اپنے بالوں کی چوٹی بنائے
ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے اس کے پیچھے گھوم رہی تھی۔ زاویان، ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاؤ نا بیٹا، کپڑے گندے کر لیے تم نے بارش کے پانی میں۔ حریم نے ڈانٹتے ہوئے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ماما آپ مجھے کھیلنے کیوں نہیں دیتی؟ زاویان نے اپنے چھوٹے سے چہرے پر بالکل رائم جیسی سنجیدگی لاتے منہ بسوڑ کر پوچھا تھا۔ کھیلنے دو؟ صبح سے تم نے پورا صحن سر پر اٹھا رکھا ہے، ابھی بھی میں کھیلنے نہیں دیتی؟ حریم نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ حریم، بچے کو کھیلنے دو، تم بلا وجہ اس پر ہٹلر بن رہی ہو۔ رائم نے جو پاس پڑے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اپنی گہری آواز میں بغیر سر اٹھائے اسپاٹ انداز میں کہا، ہٹلر؟ میں ہٹلر ہوں رائم آفریدی؟ حریم نے فوراً رائم کی طرف رخ کیا اور اس کے صوفے کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اگر اس کی اتنی سائڈ لوگے نا تو یہ کام کل کو تمہارے سر پر بیٹھ کر ناچے گا۔ میرا بیٹا جہاں چاہے جہاں بیٹھے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ رائم نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پہ رکھا اور اپنا بازو سینے پر باندھ کر حریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، 5 سال ہو گئے ہیں پر ان دونوں کی لڑائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ شمیر نے گردن نفی میں ہلائی تو ان دونوں نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ ارے بھائی، میں تو بس ماحول بتا رہا تھا۔ شمیر نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر سرنڈر کر دیا۔ شمیر بالکل صحیح کہہ رہا ہے رائم، دادو نے اپنی روبدار آواز میں کہا، تم دونوں اب ایک بچے کے ماں باپ بن چکے ہو، پر عقل نام کی چیز تم دونوں میں آج بھی نہیں ہے۔ دادو، غلطی میری نہیں ہے، یہ حریم ہی بات کا بتنگڑ بناتی ہے۔ رائم نے دادو کی طرف دیکھ کر شائستہ لیکن صفائی دینے والے انداز میں کہا، میں بتنگڑ بناتی ہوں؟ حریم کا پارا ساتھ میں آسمان پر پہنچا۔ دادو، یہ صبح سے زاویان کو شہ دے رہے ہیں، ابھی میری ایک بات نہیں سنتا۔ زاویان بیٹا ادھر آؤ، دادی کے پاس۔ دادی اماں نے پیار سے ہاتھ بڑھایا۔ زاویان بھاگ کر دادو کی گود میں گھس گیا اور وہاں سے حریم کو دیکھ کر اپنی نوکیلی ناک اوپر اٹھا کر زبان چڑھانے لگا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر پورا خاندان کھل کھلا کر ہنس پڑا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ بچہ بالکل اپنے باپ کی کاربن کاپی ہے۔ حریم نے منہ بناتے ہوئے رائم کو گھورا تھا۔ رائم نے صوفے سے اٹھ کر اپنے لمبے قدم حریم کی طرف بڑھائے تو اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھے۔ اس نے حریم کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے بالکل قریب کھینچ لیا۔ اگر یہ میری کاپی ہے تو اس میں برائی کیا ہے حریم؟ آخر کار ہی تو یہ تمہارے شوہر کا ہی تو عکس ہے۔ رائم نے بالکل دھیمی آواز میں سب کی نظروں سے بچا کر سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ گلے لگنا تھا تو ویسے ہی لگ جاتی، لڑ کر بہانہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ شمیر کی زبان میں ایک دفعہ پھر سے کھجلی ہوئی تو پورے ولا میں قہقہوں کی گونج پھیل گئی۔ بارش کی ہلکی بوندیں صحن میں گر رہی تھیں اور زاویان دادو کی گود میں بیٹھا ہنس رہا تھا اور رائم اور حریم کے شانے پر اپنا بازو پھیلائے اسے خود میں سمیٹ رکھا تھا۔